کہ ایسی مبارک جگہوں پہ جہاں پہ مکہ بھی ہے، جہاں پہ مدینہ بھی ہے، وہاں پہ ایسی حرکات ہو رہی ہیں، کھلم کھلا رہتے ہیں بھائی. ان کے 4 بچے بھی ہیں بغیر شادی کے اس خاتون کے اندر سے. ایک حیران کر دینے کی بات. اسی طرح سعودیہ بھی اپنے اسی ویژن کے اوپر کام کر رہا ہے، وہ ایک لبرل قسم کا ماحول پیدا کر رہا ہے. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو میاں ولاگ. سے جناب امید کرتا ہوں آپ سب خیر سے ہوں گے. تو جناب یہ ویڈیو کے نیچے آپ جو پکچرز دیکھ رہے ہیں جناب، یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جناب کسی یورپ کی نہیں ہے، امریکہ کی نہیں ہے، انڈیا کی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے برادر اسلامی ملک کی جناب یہ سعودی عرب کی پکچرز ہیں جناب. جی ہاں جناب، سعودی عرب میں اس ٹائم فیشن ویک سٹارٹ ہو چکا ہے. فیشن ویک کو جناب ریڈ سی کا نام دیا گیا ہے. فیشن ویک کو متعارف کرایا ہے جناب مروکش ڈیزائنر ہیں ایک یاسمینا کیو، جن کی نگرانی کے اندر جناب یہ فیشن ویک چل رہا ہے. اس فیشن ویک کے اندر جناب ایک سوئمنگ پول کے ارد گرد لڑکیوں کو تنگ لباس پہنا کے ان کو کیٹ واک کرائی جا رہی ہے، ان کے لباس کی جو ہے وہ نمائش کی جا رہی ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ آپ جسم کی نمائش کی جا رہی ہے. اور حیران کر دینے والی چیز یہ ہے کہ جناب سعودی عرب جیسے کنٹری کے اندر ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ایسے معاملات ہو رہے ہیں جہاں پہ آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں تو انسان خوابوں میں بھی یہ چیز نہیں سوچ سکتا تھا کہ سعودی عرب کے اندر ایسا ہو سکتا. ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں تو وہاں پہ یہ پابندی ہوا کرتی تھی کہ ادھر کی خاتون بھی برقعے اور حجاب کے بغیر باہر نہیں آ سکتی، بلکہ اب تو ادھر کی حکومت نے سعودیز لڑکیوں کے لیے یہ قانون بدل دیا ہوا ہے. اب ادھر کی لڑکیوں کی مرضی ہے، اگر ان کا دل چاہتا ہے تو وہ بایا پہنے، اگر ان کا دل نہیں چاہتا تو وہ نہ پہنے، اگر ان کا دل چاہتا ہے وہ حجاب کریں، اگر نہیں دل کر رہا ان کا نہ کریں. اگر آپ میں سے کوئی سعودیہ گیا تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جناب سعودیہ کے اندر اس چیز پہ کافی زیادہ زور دیا جاتا تھا، بلکہ ادھر کی خاتون کو جب بھی دیکھا جاتا تھا بغیر برقعے کے بغیر حجاب کے نہیں دیکھا جاتا. پچھلے چند سالوں میں اس قانون کو بدل دیا گیا ہے. وہاں کی جو لڑکیاں ہیں سعودیز خاتون ہیں ان کو جناب آزادی دے دی گئی ہے، اگر ان کا دل مانتا ہے وہ پہنے، نہیں تو نہ پہنے جناب. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا کہ جناب سعودی عرب کے اندر سینما کے بھی افتتاح ہوتے ہیں، سعودی عرب کے اندر ڈانس پارٹیز بھی ہوتی ہیں، سعودی عرب کے اندر بالی ووڈ کے شوز بھی ہوتے ہیں، بالی ووڈ کے ایکٹرز بھی وہاں پہ آتے ہیں جناب. سلمان خان نے بھی وہاں پہ شو کیا جناب، وہاں پہ باکسنگ شو بھی ہوتا ہے جناب. اور یہاں تک کہ ریاض جیسے شہر کے اندر، سعودیہ کے شہر ریاض، وہاں پہ جناب ایک میخانہ بھی کھولا جاتا ہے، شراب خانہ کھولا جاتا ہے جناب، جو نون مسلم ہیں ان کی عیاشیوں کے لیے. اور نہ صرف یہ سب چل رہا ہے جناب، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سعودی عرب کے اندر ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے اوپر سعودی حکومت کام کر رہی ہے جناب. جیسے ایک دبئی کے اندر ٹاور ہے جس کو برج خلیفہ کہا جاتا ہے، اسی طرح کا ایک دنیا کا بلند ترین عمارت بنانے جا رہا ہے سعودی عرب جناب. اس کو انہوں نے جدہ ٹاور کا نام دیا گیا ہے. یہ سب سعودیہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب کرنے کے پیچھے سعودیہ کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ سب کرنے کے پیچھے محمد بن سلمان کی کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ آخرکار کوئی اسٹریٹجی ہے تو وہ یہ سب کر رہے ہیں نا جناب. اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی اسٹریٹجی ہے جناب، کہ جناب آنے والے چند سالوں میں ان کو خدشہ ہے سعودی حکومت کو، سعودیز کو، کہ جناب جو ہے دنیا کے اندر جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی پھیل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر 2030 تک جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک الیکٹرک کاروں کا جو ہے دور شروع ہو جائے، ہر بندہ الیکٹرک کار پہ گھوم رہا ہو، جو ہے تیل اس کی جو ہے خرید و فروخت وہ کم ہو جائے. اور آپ کو پتا ہوگا اس چیز کا کہ جناب سعودی عرب کے اندر جو ہے تیل کے کافی بڑے بڑے ذخائر ہیں جناب. سعودی حکومت جو ادھر کی معیشت ہے اس کو چلانے کے اندر تیل کا جو ہے وہ 70% کردار ہے، اور سعودیز کو خدشہ ہے کہ جناب آنے والے چند سالوں میں یہ جو ہے کردار یہ جو ہے یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا، یہ نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا. اسی کے پیش نظر جناب وہ سعودیہ کو جو ہے ایک بزنس کا ہب بنانا چاہ رہے ہیں جناب. جس طرح دبئی کو ایک منی یورپ کہا جاتا ہے، دبئی کے اندر ہر طرف سے یورپ سے بھی، ایشیا سے بھی، گولف کنٹری سے بھی، ہر طرف سے جو ہے بزنس مین آ کے بزنس کرنا پسند کرتا ہے. اسی طرح سعودیہ بھی اپنے اسی ویژن کے اوپر کام کر رہا ہے. وہ ایک لبرل قسم کا ماحول پیدا کر رہا ہے، آزادانہ ماحول پیدا کر رہا ہے، تاکہ یورپ سے لوگ آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں اور بڑا بڑا بزنس کریں جناب. محمد بن سلمان کے جو اقدامات ہیں یہ لبرل نظام کے اوپر کافی زیادہ سعودیز جو ہیں اس کو سہراتے ہیں، کافی زیادہ وہ پسند کرتے ہیں. محمد بن سلمان نے نہ صرف اپنی خاتون کے لیے ایک لبرل ماحول پیدا کیا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کی تمام خاتونوں کے لیے ایک لبرل ماحول پیدا کیا. آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال پہلے ایک شرط ہوا کرتی تھی کہ جناب جو بھی خاتون عمرے پہ جائے گی وہ محرم کے بغیر نہیں جائے گی، مطلب کہ کسی بھی مرد کے بغیر، جو اس کا بھائی ہو، باپ ہو یا شوہر ہو، اس کا بغیر نہیں جائے گی. محمد بن سلمان نے جناب اس شرط کو بھی ختم کر دیا ہوا ہے، اس قانون کو بھی ختم کر دیا ہوا ہے. اب کسی بھی خاتون کا دل کرتا ہے کہ جناب وہ جیسے دل کرتا ہے وہ جائے اور جا کے عمرہ ادا کرے. نہ صرف مسلمانوں کے لیے انہوں نے یہ سہولتیں بنائی، آپ کو یہاں سے بھی ان کی لبرل سوچ کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جناب رونالڈو کو ادھر کی ایک فٹ بال
فٹبال کلب نے بڑا مہنگا خریدا تھا, بلکہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین پلیئر انہوں نے خریدا تھا ادھر کے فٹبال کلب نے. رونالڈو ایک بہت بڑا پلیئر ہے, ساری دنیا جانتی ہے اس کو فٹبال کا. تو رونالڈو کو جب وہاں پہ شفٹ ہونا تھا سعودیہ کے اندر, انہوں نے اپنی ایک گرل فرینڈ کو بھی ساتھ لے کے جانا تھا. تو جناب ادھر کی گورنمنٹ کا ایک اصول ہوتا تھا کہ بغیر نکاح کے ادھر کوئی بھی بندہ یعنی کہ اپنی عورت کے ساتھ, کسی بھی عورت کے ساتھ وہاں پہ سٹے نہیں کر سکتا تھا, وہاں پہ رک نہیں سکتا تھا, وہاں پہ رہ نہیں سکتا تھا سعودیہ کے اندر. تو جناب سعودی حکومت نے اس قانون کو بھی تبدیل کیا رونالڈو کے لیے. جناب انہوں نے رونالڈو کو اجازت دی وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ رہ سکتے ہیں. رونالڈو ویسے ہمارے گھوڑے بھی ایک لیبرل کے ایک ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں. جناب رونالڈو کی شادی بھی ہوئی ہے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ, اور کوئی نکاح نہیں, کوئی کورٹ میرج نہیں, کھلم کھلا رہتے ہیں بھائی. ان کے 4 بچے بھی ہیں بغیر شادی کے اس خاتون کے اندر سے. ایک حیران کر دینے کی بات ہے. رونالڈو بھی ایک ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے لبرل کی. بہرحال جناب ان کو کوئی ان کا مذہب نہیں روکتا, کوئی ان کو ایسی پابندی نہیں ہے, تو وہ کر سکتے ہیں, یہ ان کی سوچ ہے. یاد رکھیں اگر سعودی عرب کے اندر یہ سب ہو رہا ہے تو ہم پاکستان کے اندر ایک ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ عورت کے لباس کے اوپر اگر آپ کو یاد ہوگا حلوہ بھی لکھا ہوا نظر آ جائے عربی کے اندر, جو آج سے کچھ دن پہلے کچھ مہینوں پہلے ایک واقعہ ہوا تھا اچھری کے اندر, اگر ایسی چیزیں نظر آ جائیں تو جناب وہ عورت کو جو ہے وہ مارنے تک چلے جاتے ہیں, اس کا سر قلم تک کرنے چلے جاتے ہیں. تو کیا ہمارے لوگوں کو بھی اپنی سوچ بدلنا ہوگی, کیا ہمیں بھی تھوڑا لبرل ہونا ہوگا. لیکن جناب آپ سعودی حکومت کے ان اقدامات کو, ان کی ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ جو یہ فیشن شو کا انعقاد ہوا ہے ہمارے ہاں, تو کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جناب سعودی عرب کے اندر یا دبئی کے اندر جو بارشیں آتی ہیں, جو بغیر موسمی جو سلسلے چل رہے ہیں, یہ سارا کچھ اسی کا عذاب کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ اللہ کا دیا ہوا انہی وجہ سے عذاب ہے, کہ ایسی مبارک جگہوں پہ جہاں پہ مکہ بھی ہے, جہاں پہ مدینہ بھی ہے, وہاں پہ ایسی حرکات ہو رہی ہیں, ایسے معاملات ہو رہے ہیں, ایسی آزادی عورتوں کو دی جا رہی ہے, یہ سب کچھ چل رہا ہے واٹ ایور. تو آپ سب اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر؟ آپ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کمنٹ کے اندر. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ جو سعودیہ کے اندر فیشن ویک چل رہا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ چلنا چاہیے؟ کیا اب یہ ٹھیک ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ پوری دنیا جو ہے دیکھتی ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے ایک یہاں پہ سمجھ لیں کہ عبادت گاہ ہے, ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ زیارتوں کے لیے, خانہ کعبہ کے لیے, عمرے کی ادائیگی کے لیے, حج کی ادائیگی کے لیے. تو کیا ایسی جگہ پہ ایسے ملک کے اندر یہ فیشن شوز جو چل رہے ہیں, کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کمنٹ کے اندر. اس سارے فیشن ویک کو لے کے جو بھی یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, مجھے دیجیے اجازت, ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ بلاگ کے اندر. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن دبا دیں. اللہ حافظ.